السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ اردو پنجاب کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 18 کریں گے، کھیل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 18 کھیل۔ پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ الاپنا، شیریں، وسیلے، مزین، معمول، چاک چوبند، مرغوب۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسمانی صحت کا دار و مدار جسمانی کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاک چوبند رہتا ہے۔ کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبطی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کا درس بھی دیتے ہیں۔ کھیلوں کے توسط سے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی عادت بھی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام خطوں میں کھیل کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ کچھ کھیل بچپن کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور کچھ کھیلوں کا تعلق جوانی کے زمانے سے ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں مختلف کھیل مقبول ہیں۔ کچھ کھیل دنیا کے تمام علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں اور بعض کھیل کسی مخصوص علاقے یا خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر مقبول کھیل فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ٹینس، بیڈمنٹن، رسا کشی، والی بال اور کشتی وغیرہ ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی اور کشتی بھی ملک کے معروف کھیل ہیں جنہیں بچے اور نوجوان بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ ان کھیلوں کے علاوہ بچوں کے کچھ علاقائی کھیل بھی ہیں جن میں آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چپاکی، ککلی کلیڈی، گدا، بول میری مچھلی، برف پانی، چندا کی چاندنی میں اور پٹھو گرم وغیرہ خاص طور پر معروف ہیں۔ بعض کھیل دیہاتی بچوں میں بڑے معروف ہوتے ہیں اور اسی طرح بعض کھیل شہری بچوں کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ٹینس، بیڈمنٹن اور ہاکی وغیرہ شہری بچوں میں مقبول ہیں۔ دیہاتی بچے آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چپاکی، کبڈی، گدا اور ککلی وغیرہ کو شوق سے کھیلتے ہیں۔ آنکھ مچولی آنکھ مچولی ہمیشہ سے دیہاتی بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ اس کھیل کو لکن مٹی اور چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں۔ اس کھیل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بچے رات اور دن کسی بھی وقت یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی بچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھی بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لے وہ ہار جاتا ہے اور اسے باری دینی پڑتی ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل رہتے ہیں۔ یہ کھیل دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ گلی ڈنڈا گلی ڈنڈا دیہاتی لڑکوں کا مرغوب کھیل ہے۔ اسے کم سے کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ کھیل 2 ٹیموں کے مابین کھیلا جاتا ہے اور ٹیم میں عام طور پر 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ زمین پر ایک چھوٹی سی نالی بنائی جاتی ہے جس پر گلی کو رکھ کر ڈنڈے کی مدد سے اچھالا جاتا ہے۔ نالی کو پنجابی میں کتھی کہتے ہیں۔ کتھی کے سامنے مخالف ٹیم کے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کھلاڑی اگر گلی کو زمین پر گرنے سے قبل پکڑ لیں تو گلی کو اچھالنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی آ جاتا ہے، لیکن اگر گلی زمین پر گر جائے اور مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے نہ پکڑ سکیں تو ڈنڈے کو کتھی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے۔ اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو کھیلنے والا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ گلی اگر ڈنڈے سے نہ ٹکرائے تو ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو نوک پر ڈنڈا مار کر اسے ہوا میں اچھالتا ہے اور پھر اسے ہوا ہی میں ڈنڈے کی تیز ضرب سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد گلی کو کتھی سے زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے۔ ہوا میں اچھال کر گلی کو ضرب لگانے کے 3 مواقع ہوتے ہیں۔ اگر یہ تینوں مرتبہ ہوا میں اچھالی گئی گلی کو ڈنڈے کی ضرب نہ لگ سکے تو اس کی بقیہ باری ختم ہو جاتی ہے۔ مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی اگر فضا میں اڑتی ہوئی گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لے تو اس کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے۔
وگرنہ حسب معمول ڈنڈا کھٹی پر رکھ دیا جاتا ہے اور مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے۔ اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو اس کی باری ختم ہو جاتی ہے۔ بصورت دیگر پہلی ٹیم ہی یہ عمل دہراتی ہے اور یہ سارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ککلی۔ جس طرح گلی ڈنڈا صرف لڑکوں کا کھیل ہے، اسی طرح ککلی صرف بچیاں کھیلتی ہیں۔ یہ کھیل پنجاب کے دیہاتوں میں بے حد مقبول ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر ایک دائرے میں گھومتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بول بھی الاپتی جاتی ہیں: ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی۔ ان رسیلے اور شیریں بولوں سے بھائی بہن کی لازوال محبت اور مقدس رشتے کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ بول اس بات کا ثبوت ہیں کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ کھیل جہاں ایک طرف بچوں اور بچیوں کی جسمانی صحت و تندرستی کے ضامن ہیں، وہیں پنجاب کی ثقافتی زندگی کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ صدیوں سے کھیلے جانے والے یہ مقبول اور دلچسپ کھیل آج بھی ہمارے دیہاتی زندگی میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ یہ اور ان جیسے دوسرے کئی کھیل ہمارے تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے مختلف رنگوں سے مزین ہیں۔ ان کھیلوں کے ساتھ جہاں ہمارے بچوں کی معصومیت جھلکتی ہے، وہیں یہ اپنے علاقے کی ثقافت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی ریڈنگ کر لیا، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، 2، 3 نوٹ بک ورک ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے: سبق کھیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہے ہاکی۔ گلی ڈنڈا کن کا مرغوب کھیل ہے؟ دیہاتی لڑکوں کا۔ کھیل کس کا اظہار کرتے ہیں؟ ثقافت کا۔ کھیل آنکھ مچولی مقبول ہے دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں میں۔ کس وقت آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ کسی بھی وقت۔ سوال نمبر 5، 6 نوٹ بک ورک ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے: درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ درست۔ پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے۔ غلط۔ ٹینس، بیڈمنٹن اور ہاکی دیہاتی بچوں میں مقبول ہے۔ غلط۔ گلی ڈنڈا کے کھیل کو کم سے کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں۔ درست۔ ککلی کا کھیل صرف بچیاں کھیلتی ہیں۔ درست۔ سوال نمبر 8، 9، 10، 11 بھی نوٹ بک ورک ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے: کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ چاق چوبند، چست۔ قومی کھیل ہاکی۔ شہری کھیل ٹینس۔ بچوں کا کھیل گلی ڈنڈا۔ بچیوں کا کھیل ککلی۔ صبر و تحمل برداشت۔ اب ہم اس کا نوٹ بک ورک کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے: املاک کے الفاظ۔ الاپنا، وسیلے، مزین، معمول، چاق چوبند، مرغوب۔ سوال نمبر 2 ہے: الفاظ کے معنی لکھیں۔ الاپنا، گانا شروع کرنا۔ چاق چوبند، چست، دار و مدار، انحصار۔ مرغوب، پسندیدہ۔ معمول، دستور۔ حشاش پشاش، تر و تازہ۔ سوال نمبر 3 ہے: جملے بنائیں۔ رسیلے، ککلی کے بول رسیلے ہوتے ہیں۔ لازوال، بہن کی بھائی سے محبت لازوال ہے۔ مقدس، بھائی اور بہن کا رشتہ مقدس ہے۔ سوال نمبر 4: مذکر مونس الگ الگ کریں۔ مونس ہیں صحت، طبیعت، رات، اور مذکر کھیل، حوصلہ، وقت۔ سوال نمبر 5: واحد کے جمع لکھیں۔ جذبہ، جذبات۔ صلاحیت، صلاحیتیں۔ عمل، اعمال۔ معمول، معمولات۔ بچہ، بچے۔ سوال نمبر 6 ہے: متضاد لکھیں۔ شیریں، تلخ۔ معروف، غیر معروف۔ شہر، گاؤں۔ قومی، علاقائی۔ محبت، نفرت۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1: کھیل کے ذریعے انسان میں کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ جواب: کھیل کے ذریعے انسان میں مضبوطی، چستی، نظم و ضبط، تحمل، صبر اور حوصلہ مندی جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2: کوئی سے 4 دیہاتی کھیلوں کے نام لکھیں۔ جواب: گلی ڈنڈا، کبڈی، کشتی، کوکلا چھپاکی۔ سوال نمبر 3: بین الاقوامی سطح پر کھیلے جانے والے کوئی سے 5 کھیلوں کے نام لکھیں۔ جواب: فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، ہاکی، کرکٹ۔ سوال نمبر 4: انسانی جسم کے لیے کھیل کیوں ضروری ہے؟ جواب: انسانی جسم کے لیے کھیل اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان کا جسم چاق و چوبند اور تندرست رہے۔
سوال نمبر 5، ککلی کھیلتے وقت بچیاں کیا بول اڑاتی ہیں؟ جواب، ککلی کلیٹ دی پگ میرے ویر دی۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے چیپٹر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔